السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور کوارنٹین کا یہ وقت اپنے گھروں میں بخیر و عافیت گزار رہے ہوں گے اور اس وقت کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے مفید بنا رہے ہوں گے۔ برانچز آف سائیکالوجی میں آج ہم آگے کی برانچز ڈسکس کریں گے، جس میں پہلی برانچ ہے کلینکی نفسیات۔ یہ اس کا جو ہے فوکس کر رہی ہوں، آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے۔ امید ہے آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا۔ آگے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں ان کو میں نے پیج پہ لکھ لیا تاکہ آپ لوگوں کو اہم پوائنٹس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جو کلینیکل سائیکالوجی ہے اس کا تعلق ماحول سے عدم مطابقت کے شکار افراد کو جو ہے ماحول سے مطابقت حاصل کرنا سکھانا ہوتا ہے۔ عدم مطابقت سے شکار کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے ذہنی امراض ہیں، نشہ ہے، جنسی مسائل ہے، ذہنی معذوری ہے، جس کی وجہ سے ایک فرد ماحول کے ساتھ مطابقت نہیں پیدا کر پاتا اور عدم مطابقت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جو کلینکی نفسیات کا یا کلینیکل سائیکالوجی کا طریقہ کار ہے، اس میں سب سے پہلے فرد کو جب کلینیکی نفسیات کی جو کلینک ہوتا ہے اس پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ کلینیکی نفسیات کا ماہر مسئلے کی تشخیص کرتا ہے۔ اس مسئلے کی تشخیص کے بعد جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کی روشنی میں مسئلے کی وجوہات کو دیکھا جاتا ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ نفسیاتی ہے یا طبعی ہے۔ نفسیاتی یعنی جو مسئلہ ہے اس کے دماغ میں ہے یا پھر جو مسئلہ ہے اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر مسئلہ جسمانی ہے تو اوبویسلی اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ وہ اپنا پہلے جسمانی علاج کروائے، اور اگر اس جسمانی علاج کے بعد مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کلینیکل سائیکالوجی کا جو کلینک ہوتا ہے وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا مسئلہ طبعی بھی ہوتا ہے، جسمانی بھی ہوتا ہے اور نفسیاتی بھی ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جب اس کا جسمانی علاج ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نفسیاتی علاج کے لیے دوبارہ جو ہے ماہر نفسیات کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، جس میں ڈاکٹر ہوتا ہے جو جسمانی علاج کرتا ہے، ماہر نفسیات ہوتے ہیں جو فرد کا جو ہے ذہنی مسائل کے حل کے لیے کام کرتے ہیں، ماہر کلینیکی نفسیات ہوتے ہیں، سماجی کارکن ہوتے ہیں، یہ مل کے کام کرتے ہیں تاکہ ایک ہی جگہ پہ فرد کے ذہنی اور جسمانی تمام مسائل حل ہو جائیں اور وہ جلد از جلد صحت یاب ہو کے اپنے معاشرے میں، اپنے گھر، اپنے لوگوں میں جا سکے۔ اس سلسلے میں مختلف طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں نفسیاتی طریقے سے لوگوں کے علاج کے لیے، جس میں فرائڈ کا سائیکو انالیسس کا طریقہ اور کارل راجرز کا نان ڈائریکٹیو میتھڈ کافی زیادہ مشہور ہیں۔ لیکن کچھ ماہرین کے جو ہیں وہ ریشنل ایموٹیو تھیراپی یا ایکلیکٹک میتھڈ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فرد کا مسئلہ کس نوعیت کا ہے تو اس نوعیت کے مطابق نفسیاتی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ چاروں طریقے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غیر معمولی نفسیات۔ کلوز اپ لے رہی ہوں، آپ اس کا اگر بک نہیں ہے تو اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے اسکرین شاٹ آپ لوگوں نے لے لیا ہوگا۔ یہ جو غیر معمولی سائیکالوجی ہوتی ہے اس کے بھی پوائنٹس یہ لکھے ہوئے ہیں، اہم پوائنٹس ہیں تاکہ آپ کو ٹاپک کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہوا سے بہت زیادہ ہل رہا ہے، اب دیکھیں، ٹھیک، اب میرے خیال ہے آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا۔ جو اب نارمل سائیکالوجی ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کو غیر معمولی نفسیات کہا جاتا ہے، اور یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ مسئلے پیدائشی نہیں ہوتے۔ پیدائش کے بعد کسی بھی وجہ سے انسان اب نارمل شخصیت کا شکار ہو جاتا ہے، اب نارمل مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے دیوانگی جس طرح ہوتی ہے، کئی لوگوں کو دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں، ڈر لگتا ہے، نومیت ہپنوٹزم ہے، تو اس طرح کے جو غیر معمولی اعمال ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو اب نارمل افراد ہوتے ہیں، جس طرح کئی لوگوں کو دیوانگی کے یا پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، تو ان لوگوں کے کردار کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔ اب نارمل سائیکالوجی میں جو مسئلے کا شکار فرد ہوتا ہے وہ پیدائشی اس میں جو ہے
وہ پاگل یا دیوانہ نہیں ہوتا، بلکہ مختلف وجوہات کی بنا پہ اس کو یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس کا کردار غیر معمولی یا اب نارمل ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ جو وجوہات ہوتی، گھریلو جھگڑے ہو سکتے ہیں، معاشرتی ناانصافی ہے، طبی بیماری ہے، حادثات ہے، کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہے جس کے بعد اس کے کردار میں ایسی تبدیلی آئی ہے کہ وہ نارمل نہیں رہا ہے۔ پرانے وقتوں میں، زمانہ قدیم میں جو فرد اس طرح کے مسئلے کا شکار ہوتے تھے ان کو جو ہے پاگل کہا جاتا تھا، اور ان کو سمجھا جاتا تھا کہ ان پہ جن بھوت یا آسیب کا سایہ ہے، اور یہ جو سایہ ہے وہ جسمانی تشدد، وحشیانہ سلوک اس سے ٹھیک ہو جائے گا، یا ان کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا، زنجیروں میں جکڑ کے رکھا جاتا تھا، ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جاتا تھا، بہت زیادہ مار پیٹ کی جاتی تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جن بھوت کا سایہ ہے اور یہ مار پیٹ سے صحیح ہو جائے گا۔ لیکن دور جدید میں فرائیڈ نے اس نظریے کے اوپر بہت زیادہ محنت کی، اور اس نے یہ جو ہے نظریہ دیا کہ انسان کے نفسیاتی حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ جو ذہنی امراض ہوتے ہیں ان کی وجوہات دبی ہوئی ناآسودہ خواہشات ہو سکتی ہیں۔ وہ بہت سی ناآسودہ خواہشات ہوتی ہیں جس کی وجہ آگے بتاتی ہوں، کہ جو ناآسودہ دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں فرد کے ذہنی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ جب وہ خواہش پوری نہیں ہوتی آہستہ آہستہ اس کے سر پہ وہ چڑھنے لگ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بچے ضد کرتے ہیں، جب اس کی خواہش نہیں پوری ہو رہی ہوتی تو ضد میں انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ بڑے افراد کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو آہستہ آہستہ یہ ان کے ذہنی توازن کے بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کی وجہ جو ہے نامساعد حالات ہو سکتے ہیں، والدین کے باہمی جھگڑے ہیں، معاشرتی ناہمواریاں ہیں، جنسی بے روی ہے، احساس محرومی، غیر اخلاقی افعال وغیرہ ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے ایک فرد جو ہے وہ ذہنی امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ فرائیڈ نے اس نظریے پہ بہت زیادہ کام کیا تھا، اور اب نارمل سائیکالوجی کا بانی بھی فرائیڈ کو ہی کہا جاتا ہے۔ اسی نے سائیکالوجی کی یہ برانچ انٹروڈیوس کروائی تھی، اور یہ نظریہ دیا تھا کہ ذہنی مریض جو ہیں ان کی دبی ہوئی ناآسودہ خواہشات کی وجہ سے افراد ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، اس کو تسکین مل جاتی ہے، تو فرد جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی جن بھوت کا سایہ نہیں ہوتا، بلکہ دبی ہوئی ناآسودہ خواہشات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان پہ دیوانگی کے، ہسٹیریا کے دورے وغیرہ پڑتے ہیں۔ تو اس کا مقصد جو ہے اب نارمل سائیکالوجی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ذہنی مریض کے ذہن و کردار کا مطالعہ کرنا، وجوہات ڈھونڈنا کہ کس وجہ سے وہ فرد ذہنی مرض کا شکار ہوا ہے، اس مرض کو دور کرنا تاکہ جو فرد ہے وہ نارمل فرد بن جائے، اس کی یہ جو دیوانگی کے دورے ہیں، ڈر ہے، یہ چیزیں دور ہو جائیں، اور وہ ایک نارمل انسان بن کے معاشرے کا ایک مفید رکن بن سکے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں آپ کویسچن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔